آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید۔ سبق نمبر 1 الف قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ اسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کے 30 پارے اور 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن مجید زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا جی، فرسٹ جو ہمارا پیراگراف ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں اور آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ اسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کس چیز کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم ہم کس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کس کے مطابق جینا ہے، ہمیں کس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے تو وہ گزارنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید ہمارے لیے نازل فرمایا، ٹھیک ہے، ہمارے آخری پیغمبر، اور اسی طرح جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے اور پھر لوگ جو ہے ان کے باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور وہ جو ساری باتیں ہوتی تھی وہ کس کی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے 30 پارے ہیں، یعنی کہ ہر بک جو ہے تو وہ کسی نہ کسی چیپٹر چیپٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے تو وہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 30 پارے ہیں اور اس کے 7 منزلیں ہیں، یعنی کہ اس میں 7 منزلیں، وہ 7 حصے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اپنے آپ پر، تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے، بہت بہتر طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ہم اس دنیا میں اسی لیے ہی آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اس لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
کیا کہا گیا ہے، کیا کہا ہوا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس پر ہمیں عمل، اور پھر جب اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. جس طرح دیکھیں، اگر آپ کو اپنے پیرنٹس گھر میں کچھ کہتے ہیں، اگر آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ وہ آپ کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کی بات پر عمل کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ اگر آپ جو ہے تو اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل، اس کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو قرآن مجید پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ٹھیک ہے. یعنی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اور یقیناً ہم سے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا تو کیا کوئی سمجھنے والا ہے. یعنی کہ اگر دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. کس طرح آسان بنایا ہے؟ دیکھیں وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان جو ہے تو جب قرآن جس ایرا میں نازل ہوا تھا، جس ٹائم وہ نازل ہوا تھا، تو اس ٹائم جو میجورٹی لوگ تھے تو وہ عربک تھے، ٹھیک ہے نا. وہ عربی بولتے تھے، تو اس لیے وہ عربی میں نازل ہوا تھا اور اس کو سمجھنا نہایت آسان تھا، ٹھیک ہے نا. اور اب تو الحمدللہ اس کے ترجمے بھی آ گئے ہیں، ہم اردو میں بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ یعنی اس کو صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نیکسٹ میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے کیا ہمیں بہت زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ورڈ کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. مطلب کہ اگر آپ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ، ٹھیک ہے نا، تو اس کی آپ کو واو جو ہے اس کی 10 نیکیاں، پھر لام کی، پھر قاف کی، پھر دال کی، تو کتنی 40 نیکیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک ورڈ پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید یاد کر لیں، اگر آپ کو حفظ ہو جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر ایک نیکی کی ہمیں ویسی پڑھنے کی 10 نیکیاں مل سکتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو حفظ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کا کچھ حصہ حفظ کر لیں گے تو ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. پھر قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلند درجات عطا کیے جائیں گے. جس شخص کو قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ نہ ہو، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ٹھیک ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ حفظ نہ ہو، محفوظ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے. یہ دیکھیں، اگر ہمارے دل میں قرآن کا کچھ حصہ حفظ نہ ہو، فار ایگزامپل اگر ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز میں، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمیں جو ہے قرآن مجید کا کچھ حصہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے دلوں میں حفظ کر لینا چاہیے. جس طرح قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو کہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، جو آخری صورتیں ہیں، الحمد شریف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ یہ چیزیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے دل میں وہ چیزیں محفوظ رہ سکے. اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور اگر دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان، کسی مومن کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو تو وہ دل جو ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے. اب دیکھیں، گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو گھر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ہو، آپ کے گھر والے ہیں سارے، تو آپ کا گھر کیا ہے؟ آپ کا گھر آباد ہے، ٹھیک ہے. آپ کی امی ہے، وہ کام کرتی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، وہ آپ کی امی کی ہیلپ کرتی ہیں. کبھی آپ لوگ مذاق کرتے ہو، کبھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، کبھی آپ لوگ
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گھر جو ہے تو وہ آباد رہتا ہے اس طرح۔ اگر ایک گھر ہے اس میں لوگ نہیں ہیں، چاہے بہت پیارا گھر ہے لیکن اس میں لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ دنوں بعد وہ تو پیارا ہوگا لیکن تھوڑی عرصے بعد وہ کیا ہو جائے، کچھ دنوں بعد وہ گندا ہوگا، پھر تھوڑے عرصے بعد وہ اور زیادہ گندا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے وہ خراب ہوتا جائے گا، اس کے اوپر بارشیں ہوگی تو اس طرح وہ خراب ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آخر میں وہ کیا ہو جائے گا، وہ ایک کھنڈر سا بن جائے گا، یعنی ایک ویران جگہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر ہم قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہم یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں تو کیا ہوگا، تو ہمارا دل جو ہے تو وہ ایک آباد گھر کی طرح ہوگا، وہ ویران نہیں ہوگا، یعنی ہمارے دل میں اللہ کے کلام کا کچھ حصہ محفوظ تو ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھتے تو ہم ہیں، اس پر عمل بھی ہمارا جو ہے تو وہ فرض ہے کہ اس پر ہم عمل کریں اور اس کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی میری، ٹھیک ہے نا۔ اپنی بکس کو میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں، اچھا اپنی بکس کھولیں، ٹھیک ہے، اور جو میں پڑھا رہی ہوں وہاں پر آپ لوگ فنگر رکھیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ نیکسٹ پیج پہ کیا ہے؟ نیکسٹ پیج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین شخص قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات سمجھائی گئی، یہی بات ہمیں سمجھائی ہے، یہی بات ہمیں فرمائی ہے، اسی بات کی تاکید دی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے۔ صرف قرآن کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر حدیث کی، یہاں پر اچھی باتوں کی، یہاں پر جو ہے تو اچھے کام کرنے کی۔ اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو اس کو دوسروں کی بھی تاکید کرنی چاہیے کہ آپ دوسرے بندوں کو بھی اس چیز کی، اس بات کی تاکید کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ آپ کے لیے ایک تبلیغ کہلائے گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا ہے تو دوسرا بھی اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دیکھیں، اب دوبارہ سے یہاں پر یہی بات آ گئی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کیا کرے؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ٹھیک ہے نا۔ تلاوت قرآن مجید کے کچھ آداب ہے، تلاوت قرآن مجید کے کچھ آداب یہاں پر درج ذیل ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ فرسٹ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بدن، لباس اور جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ملک کبیر، اوکے جی بیٹا ویٹ اے منٹ، جی کبیر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی بیٹا کبیر، ڈو یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ جی بیٹا ملک کبیر، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا آداب کرنے چاہیے؟ فرسٹ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بدن، لباس اور جگہ کا صاف ہونا، یعنی اگر آپ کے ان چیزوں میں سے اس طرح
یعنی کہ اگر آپ کے ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز گندی ہوگی تو آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے کچھ خاص آداب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ کا بدن، لباس اور جگہ یعنی جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، جہاں پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی تلاوت درست تلفظ کے ساتھ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کو بالکل آپ نے تجوید کے ساتھ اور بالکل ٹہر کر پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کی تلاوت بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کوئی ورڈ کسی چیز میں۔ جی مروہ، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ پلیز میم انمیوٹ مروہ۔ اور آپ کے جو کویشچنز ہیں پھر آپ کے بھی سنوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ تب تک اپنے جو سبق ہے تو وہ ذرا غور سے سنیں کہ میں آپ کو کیا پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ٹائم دوں گی، اوکے۔ اچھا جی، اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اس کے اگر دیکھیں اگر اس میں ایک ورڈ کے اگر زیر زبر کی بھی غلطی آ جاتی ہے نا تو ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اس کا ترجمہ جو ہے کہاں سے کنٹینیو